لیکن 9 مئی عمران خان صاحب کے لیے سونامی ثابت ہوا. وہ عمران خان صاحب جو سونامی لے کر آنا چاہ رہے تھے نا، تو 9 مئی وہ سونامی لے کر آ گئے. اور اس سونامی نے کیا کیا، کیونکہ سونامی کی بنیادی صفت کیا ہوتی ہے، یہ سمندری طوفان ہے نا. سمندری طوفان کیا کرتا ہے، وہ تباہ کرتا ہے. اور سمندری طوفان جو ہے نا، سونامی، زلزلہ ہو، سونامی ہو، بارش ہو، وہ پکی چیزوں کو ہلاتا نہیں ہے اور کچیوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ اڑا کے لے جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے سونامی وہ لے کر آئے، اور اس سونامی نے عمران خان صاحب کا بھی اور ان کی جو پارٹی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. السلام علیکم. خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں اونم فاطمہ. سننے میں آیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام فائنلائز ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں سبوک صاحب، آپ کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ دیکھیں انم، نگران وزیر اعظم جو بھی ہوگا نا، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آخر کسی نہ کسی نے آنا ہے. زیادہ نام ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا لیا جا رہا ہے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں کھڈے ران لگایا، اور وہ عمران خان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے آ رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو بھی ایک واٹس ایپ میسیج پہ ان سے کہا تھا ٹاٹا بائے بائے، چھٹی ہوگی آپ کی. لیکن میرے لیے اس خبر سے زیادہ امپورٹنٹ خبر آج کی ایک اور ہے. وہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو پورے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ مجھے سن کے کچھ کام پہ ٹانگ تو نہیں رہی؟ کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اچھا، ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور انہیں NA 45 کرم سے ڈی نوٹیفائی کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین عمران خان توشہ خانہ کیس میں 3 سال سزا ان کو ہوئی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. لہٰذا چیئرمین PTI آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل ہو گئے ہیں. کون سے آرٹیکل کے تحت؟ 63(1)H کے تحت نااہل ہو گئے. الیکشن کمیشن کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق عمران خان الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹسز میں مرتکب پائے گئے ہیں. انہیں الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 174 کے تحت 3 سال کے قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان آئین کے آرٹیکل 63(1)H اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے ہیں. یعنی 3 سال سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال کے لیے نااہل. 5 سال کے لیے عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا، 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ہمایون دلاور، انہوں نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا تھا. وہ وہاں پر جو اپنی ہے سزا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو سب سے پاپولر پارٹی ہے وہ اس کے چیئرمین ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ PDM جو اپوزیشن اتحاد تھا، وہ جہاں کہیں الیکشن میں کھڑا ہوتا تھا الیکشن جیتتا جاتا تھا، اور PTI ہارتی جاتی تھی. لیکن جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ PDM گورنمنٹ میں آئی، تو پھر اس بعد ہم نے دیکھا کہ PTI الیکشن جیتی جاتی تھی. تو اس کی اور PDM، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور کیونکہ پورے پاکستان میں اینٹی امریکہ ذہن جو ہے وہ موجود ہے. لوگ آپس میں 2 بندے لڑ بھی رہے ہوں نا تو ضرور سوچ رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہوگا، تو اس کے پیچھے امریکہ تلاش کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو اردو میڈیا ہے اور یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ، وہ بہت جلدی ہر چیز کے اندر نا مسلمانوں کو لڑا رہا ہے تو امریکہ، فرقہ واریت ہے تو پیچھے امریکہ، پاکستان ٹھیک نہیں ہے تو پیچھے امریکہ، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پیچھے امریکہ. یعنی دنیا کے ہر مسئلے کی وجہ امریکہ ہے اور ہر مسئلے کا حل یہ خود ہیں. تو یہ صورتحال تھی ساری. اور عمران خان صاحب نے وہ نیریٹو بلڈ کیا، اور نیریٹو بکنے والا تھا، کیونکہ آپ نے آج تک جو لوگوں کو مطالعہ پاکستان پڑھایا اور جو کچھ ممبر و محراب پر بیان ہوا ہے، جو کچھ ہماری سیاسی اور رائٹ ونگ کی پارٹیاں کرتی رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ذہن بنا نا، وہ سارے کا سارا اینٹی امریکہ ہی تھا. اور امریکہ کی جانب سے جب یہ کہا گیا، یعنی مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے کاز لہرایا اور کہا کہ یہ امریکہ کا وہ خط ہے جو سازش ہوئی ہے میرے خلاف امریکہ میں، اور سائفر کی کہانی ساری بنائی گئی، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مہنگائی کرتا تھا،
ٹھیک ہے انصاف کا نظام قائم نہیں تھا, ٹھیک ہے بہت سے پرابلم تھے, لیکن امریکہ دیکھو اس شخص کا دشمن ہے, تو جس کا امریکہ دشمن ہے ہم اس کے دوست ہیں. تو یہ فارمولہ جو طے پایا اس کے مطابق پھر یہ جو ساری کہانی ہے ساری آگے بڑھی, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ لوگوں نے بڑے والہانہ طور پر ان کا استقبال کیا. وہ حکومت میں تھے اور حکومت بالکل آخری دنوں میں تھی, 1 سال رہتا تھا, اور پاکستان میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ حکومت آخری سال میں بہت ہی ان پاپولر ہو جاتی ہے, اور اس حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن ان کا نہیں ہے, وہ اگلے الیکشن میں جیت نہیں سکتے, حلقوں میں جیت جاتے ہیں لیکن حکومت ضرور کسی اور کی آتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اتنا زبردست طریقے سے نیریٹو اپنا ڈیولپ کیا, بلڈ کیا کہ, اور پھر خصوصاً سوشل میڈیا کا جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا تو بڑے جاندار طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لیا, لوگ ان کے موقف کے ساتھ جڑ گئے, اور پھر معاملات 9 مئی تک اسی طرح چل رہے تھے جس طرح چل رہے تھے. لیکن 9 مئی عمران خان صاحب کے لیے سونامی ثابت ہوا. وہ عمران خان صاحب جو سونامی لے کر آنا چاہ رہے تھے نا, تو 9 مئی وہ سونامی لے کر آ گئے. اور اس سونامی نے کیا کیا, کیونکہ سونامی کی بنیادی صفت کیا ہوتی ہے, یہ سمندری طوفان ہے نا, سمندری طوفان کیا کرتا ہے, وہ تباہ کرتا ہے. اور سمندری طوفان جو ہے نا, سونامی, زلزلہ ہو, سونامی ہو, بارش ہو, وہ پکی چیزوں کو ہلاتا نہیں ہے اور کچیوں کو چھوڑتا نہیں ہے, تو وہ اڑا کے لے جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے سونامی وہ لے کر آئے, اور اس سونامی نے عمران خان صاحب کا بھی اور ان کی جو پارٹی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر. ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک انصاف جس کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے, اور وہ پی ڈی ایم جو الیکشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی, کیونکہ یہ الیکشن تو ان کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, تو اس پی ٹی آئی کو اس کے 4 حصے ہو چکے ہیں, اور جو 4 حصے ہیں ان کے اندر بھی مزید حصے ہونے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے طرز فغاں میری, یا داستان میری نا, تو وہ داستان جو ہے نا وہ چمن میں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اور دیکھا جائے سبوک صاحب بڑا فرق بھی ہے, 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تب پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا اگر ریئیکشن دیکھا جائے اور ابھی گرفتاری کے بعد دیکھا جائے تو کافی فرق ہے ان چیزوں میں, بہت بڑا فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ یہ خود غصے سے باہر نکلیں, اور لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پھر ابھی کیوں نہیں غصے سے نکل رہے ہیں. اس وقت بھی آپ کو گرفتار کیا گیا تھا, ابھی بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور پھر ان کے جو آڈیوز وغیرہ کلپ جمع ہوئے جس میں سارا لگا کہ یہ پورا پری پلان تھا. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سلمان تاثیر کے واقعے کی وہ بتاؤں گا کہ جس شخص نے سلمان تاثیر کو قتل کیا اس شخص کا نام ہے ممتاز قادری. ممتاز قادری کمانڈوز میں تھا, پولیس میں تھا, اور وہ ان کا سیکورٹی گارڈ تھا. اس سے قتل سے 1 رات پہلے وہ راولپنڈی میں ایک مجمع میں شریک تھا. وہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب ایک عالم دین انہوں نے تقریر کی, اور علماء جب تقریر کرتے ہیں جس طرح سیاستدان کرتے ہیں تو علماء بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس تقریر میں اتنی اشتعال انگیز, اتنی رقت انگیزی کے ساتھ گفتگو کی کہ لوگوں کو لگا کہ اگر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا, حرمت کا پاس نہیں رکھ سکتے تو ہمیں مر جانا چاہیے. یہ جیسے مردان میں مولوی صاحب نے کیا اور لوگوں نے بندے کو جا کے مار دیا, یہاں پر کیا تو جا کے اس کو قتل کر دیا سلمان تاثیر کو. تو یہ سیم پورا سال تک تحریک انصاف کی جانب سے فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو جو ہے وہ چلتا رہا, اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا. لازمی لوگ گرم ہوئے تھے, مشتعل ہوئے تھے, انہیں موقع چاہیے تھا اور موقع آپ نے فراہم کر دیا. اور پھر وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا کہ آج انقلاب آ جائے گا, کوئی بہت بڑی بغاوت ہو جائے گی. انالیسز ٹھیک نہیں تھا, جو جمع تفریق کی گئی تھی وہ غلط تھی, ضرب تقسیم کا مسئلہ تھا, ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا تھا, اور اس کا نتیجہ پہ جا کر یہ نکلا کہ یہ ساری صورتحال ہوگی. لیکن اس ساری صورتحال میں اب ایشو جو سامنے ہمارے آ رہا ہے کہ خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے, اس وقت یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی جو کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں, اور وہ ثابت شدہ ہے, وہ انوالو ہیں. اب خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ توشہ خانہ کا وہ کیوں نہیں جاؤ, کہ تم فلانے بندے سے پوچھو, ان سے پوچھو فلانا کام, اور کیا وہ فلانے بندے سے پوچھو وہ فلانا کام. بھائی آپ پھر کیا ہیں, یعنی آپ کی رسپانسبلٹی آپ پوری نہیں کر رہے, اور جو آپ کے انڈر ہیں وہ بھی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. تو آپ ہی کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف رسیدیں دکھاؤ, تو آپ سے کہا جا رہا ہے رسیدیں دکھائیں, گھڑی کی طرح, گھڑی کی رسیدیں کی طرح, تو آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. تو رسیدیں نہ نواز شریف صاحب دکھا رہے تھے نہ آپ دکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو صادق اور امین کے بلند تر منصب پر فائز ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے, تو آپ کے پر تو اڑانے والوں نے کاٹ دیے.
اب تو آپ بالکل زیرو پر آ گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں کبھی ایکسٹریم پہ نہیں جاتے ہوتے, ویسے بھی کبھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے, نہ مذہب میں نہ سیاست میں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین کام جو ہیں وہ اعتدال پر مبنی کام ہیں, میانہ روی پر مبنی کام, بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور آپ ایک شخص کے اندر پورا حق بھی تلاش نہ کریں اور دوسرے شخص کے اندر اس کو پورا باطل بھی نہ کہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو وہ خان صاحب جو کہہ رہے تھے میں طالبان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اپنی گرفتاری سے 2 دن پہلے ان چوروں سے کہہ رہے تھے آئیں ہم بیٹھتے ہیں اس ملک کے لیے, تو پہلے کس کے لیے بیٹھنا تھا؟ تو آپ نے بیٹھنا تھا نا. تو عمران خان صاحب جو اپنے نوجوانوں کو بہت ایکسٹریم پر لے کر چلے گئے ہیں, انتہا پسندانہ رجحانات کو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو اب یہ صورتحال ہے. وہ ساری کی ساری ایک ایک بات جو کر رہے تھے نا وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے. انہوں نے امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نواز شریف جیل میں کہتا ہے میں ابھی جا کے اس کے ٹی وی اترواتا ہوں, ابھی جا کے اس کا میں ایسی اترواتا ہوں وہاں پہ جا کے. آپ ایسی کے لیے درخواستیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی سابق وزیر اعظم کے طور پر میرا حق بنتا ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو سابق وزیر اعظم ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یو ٹرن کا ٹھیک ہے اکا دکا معاملات میں چل بھی جاتا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں روزانہ بات کروں اور آدھے گھنٹے بعد یو ٹرن لے لوں اور میری قوم مجھے کہے کہ واہ ایکسیلنٹ خان صاحب کیا بات آپ نے فرمائی ہے. تو اب اتنا بھی تو نہیں چلتا نا. تو یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خواتین کارکنان بغیر ایئر کنڈیشن کے, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ جیلوں کے اندر پڑھی ہوئی ہیں, واش روم کے پرابلم ان کو بھی ہیں, باقی مسائل ان کو بھی ہیں. تو آپ اپنے کارکنوں کے لیے وہ سہولیات نہیں مانگ رہے, اپنے لیے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں, تو ان کے لیے بھی کریں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اقتدار میں تھے آپ نے جیلوں کی حالت کو بہتر کیوں نہیں کیا, چیزیں ٹھیک کیوں نہیں کی؟ آپ کو نہیں پتا تھا آپ اقتدار میں آئیں اور آپ سوچیں کہ آپ کبھی جیل میں نہیں جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست کو سمجھے نہیں ہیں پاکستان میں. یہ تو آپ کو جانا پڑے گا. اب یہ باتیں خیر ہم الگ سے کس طرح باتیں کریں گے کیا ظلم ہو رہا ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے, لیکن یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. جو خان صاحب کا اب جو پاکستان میں اگلے 5 سال دیکھیں, وہ آئی تھنک 71 کے ہیں اس وقت, تو 76 سال کے ہو جائیں گے جب وہ. تو اب جب آپ اسمبلی میں نہیں ہیں نا, پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, تو پھر آپ کی نہ وہ ویلیو ہوتی ہے نہ وہ آپ کی وہ پاور ہوتی ہے. اور 3 سال تو ٹوٹلی آپ اگر یہ 3 سال رہتے ہیں جیل میں, اگرچہ کہ پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے شاید نہ رہیں 3 سال. تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارٹی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ہاں, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صورتحال میں تحریک انصاف ہوگی نا, وہ شاہ محمود قریشی کی تحریک انصاف ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف ایک فرد واحد کا نام ہے, اس کا نام ہے عمران خان. جیسے منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک ایک فرد واحد کا نام تھی جس کا نام علامہ طاہر القادری تھا, ٹھیک اسی طرح یہ 1 مین شو ہیں, ایک بندے کی پارٹیاں ہیں اور کہانی ختم ہے. اب اس کا جو تحریک انصاف ہے نا, وہ تحریک انصاف نہیں, ٹھیک ہے نام رہے گا. یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا ایک پارٹی تھی جس سے نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اس کا نام تھا پاکستان تحریک استقلال. ایئر مارشل اصغر خان, عمر اصغر خان صاحب کے والد, انہوں نے پارٹی بنائی تھی. نواز شریف صاحب اس پارٹی میں ہوتے تھے. آپ نے نام سنا ہے کبھی تحریک استقلال کا؟ نہیں, آپ سے سن رہی. ہاں, یہ ابھی وہی آپ نے تو وہ والی بات کی. وہ ایک خاتون جا رہی تھی تو ایک بندے نے اس کو دیکھا اور اسے کہا کہ پہچانا ہے؟ ان کے نہیں. ان کے سڑی پہلے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے نہیں. ان کا عمر تو ہوئی سی, میں تھوڑے سامنے گزر گیا. اچھا, عمران خان کے لائر کو بھی ایف آئی اے نے تفتیش میں رکھا 8 گھنٹے کے لیے. جی ہاں, ان کے جو لائر ہیں نعیم پنجوتھا نام ہے ان کا, تو وہ ان کے ترجمان بھی ہیں جو قانونی نکات ہیں ان کے اوپر, اور ان کے وکیل بھی ہیں. تو انہیں ایف آئی اے نے آج لے کر گئے ہوں گے اور تقریباً 8 گھنٹے تک ان سے تفتیش ہوئی ہے. اور تفتیش اس بارے میں ہوئی ہے کہ انہوں نے جو جج تھے نا دلاور خان, ان کے بارے میں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھیں, سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھیں. تو ان کی ہمایون دلاور صاحب کے بارے میں تو ان پر تحقیقات کے لیے انہیں بلایا گیا تھا کہ آپ ذرا ایف آئی اے میں آئیں اور جو چیزیں آپ نے شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ ثبوت فراہم کریں کہ یہ جو تھیں یہ کیا تھیں. تو وہ کہتے ہیں وہ جیلی سوشل میڈیا اسکرین شاٹ جو تھے عدالت میں پیش کیے گئے تھے, اور انکوائری جب کی گئی تو اس میں وہ اسکرین شاٹ جیلی ثابت ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا. تو اب اصل میں صرف انہی کو نہیں ہے, کیا نام ہے, اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی وہ بلایا, جو خواجہ حارث ہے نا, ان کو بھی ایف آئی اے نے طلب کیا ہے کہ وہ بھی آئیں. اور ایف آئی اے نے نوٹس جو کیا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر بلایا گیا کہ سوشل میڈیا پر ہم لوگ بھی اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ
بغیر تحقیق کی چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور صرف کیونکہ ہمیں وہ اپنی مرضی کا بیان لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈا کھا لیا کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دنا تلے تھوڑی گیٹی رکھ لو، تھوڑا سا سکون کر لیا کریں. جب چیزیں تحقیق ہو جائے، کنفرم ہو جائیں، اس کے بعد آگے بھیجیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیکا لاز ہیں اور جو بہت سی قوانین بن رہے ہیں نا، تو یہ قوانین آپ کو یہ آسانی کے ساتھ ٹافیاں گلے سے نگلنے نہیں دیں گے. یہ ٹافیاں آپ کے لیے روڑے بن جائیں گے، اور پھر آپ بڑی مشکل سے انہیں نیچے لے کے جا سکیں گے. جب کچھ لوگوں کو نا پھینٹی شینٹی لگے گی، ان کو لے کر جائیں گے تھانوں میں، کچہریوں میں، ذرا ان کا دورہ ہوگا نا، تو پھر مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر نظر ہی نہیں آئیں گے، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ سوچ کے نا پھر وہ گلی محلے میں بیٹھا کریں گے.